نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا ومرجعنا ومقوانا محمد نبي أمين مكين حليم كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الآخر: ثم دنا فتدلى. ویسا سے بھی آپ ملاقات ہو گئی آپ تمام عاشقین امت ہونے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے اور کہتے رہے مالک اتنی شان والے نبی ہیں تو ہمیں بھی ان کا امتی بنا دے اگر ان کی موجودگی میں بطور نبی نہیں آ سکتے، کیونکہ خاتم النبیین اور تاجدار ختم نبوت میرے آقا علیہ السلام کی ذات مقدرہ ہے، اور ان کی زیارت، ان کی طلب اور ان کو تکنے کی چاہت رکھنا، یہ امتیوں کا کام تو بڑا دور، یہ خود نبیوں کی تسکین اور نبیوں کی دعائیں رہتی ہیں۔ تو آج کی رات وہ عظیم شب معراج ہے جب رب نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے قرب میں بلایا، اور یہ خوشی کی رات، یہ رحمتوں کی رات، اور اتنے جملے میں معراج نبی کو سمیٹنا چاہوں گا۔ معراج کیا ہے؟ رب العالمین کی رحمت للعالمین سے ملاقات، وقت کی مناسبت، مطابقت اور مطابقت دیکھتے ہوئے اتنا عرض کروں گا، یہ جشن و خوشی کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس دن ایک محب کی اپنے محبوب سے ملاقات ہوئی، ایک مالک کی اپنے بندے سے ملاقات تھی، جب رحمان کی اپنے مصطفیٰ سے ملاقات تھی، جب احمد و محمد کی اپنے محبوب سے ملاقات تھی، ایک عجب ملاقات کا منظر تھا۔ تو اس ملاقات کا اس منظر پر بھی نبی امت کو بھولا نہیں۔ یہ بھی ایک چاہت محبت کی بات کہ یہ مرتبہ ہے نبی ہمارے آقا کا، یہ مرتبہ تاجدار کائنات کا، یہ مرتبہ، تو یہ شان و شرف کی بات ہے۔ لوگ اپنے ملت اور چیزوں کی جس دن خاص چیزیں ملتی ہیں تو یاد رکھتے ہیں، تو مصطفیٰ کو اس دن وہ ملا جو کائنات میں سوائے میرے مصطفیٰ کو کسی کو ملا نہیں۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت کو پہلے ترجمے کے ساتھ دیکھتے ہیں تاکہ پتہ تو لگے قرآن میں یہ بیان کہاں کیسے کس طرح آیا ہے۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اسرا، سیر کروائی، بے عبدی، اپنے بندے کو، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں سے؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ ویسے پہلے ٹھیک تھا، بس چھوڑ دیں آپ آ جائیں، بس ٹھیک آ گیا۔ اب آپ کو آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ بس ٹھیک ہے، آپ مظاہرہ کریں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ اس پر لکھتا ہوں۔
من المسجد الحرام، مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک کیوں سیر کروائی؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ اور کیوں سیر کروائی؟ لنوریہ من آیاتنا، کہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں اپنے مصطفیٰ کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کی، معراج النبی کو خاص اعجاز کیوں حاصل ہے؟ عاشقین و محبین اور آج کی رات کے شب زندہ داروں اور حضور کی محبت میں بیٹھنے والوں، سوال یہ ہے کہ رب باری تعالی نے اس معراج کو اتنی وضاحت سے کیوں بیان کیا ہے؟ اگر یہ خالی خواب کا واقعہ ہوتا تو رب باری تعالی اس کو خواب کی صورت میں بیان فرماتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس و سیرت مقدسہ کو پڑھیں، میرے آقا سے ایسے ایسے معجزات رب باری تعالی نے صادر فرمائے کہ تمام نبی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ ان میں حقیقت میں محمد نظر آتے ہیں۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جا تعریف کی جائے۔ تو حضور ہر جا سے، ہر جگہ سے سیرت و صورت، خلق و خلق، اخلاق، کردار، معاملات، حسن و جمال، کمالات، جمالات، حسن خوبی، حسن کلام، ہر چیز میں میرے مصطفیٰ ہر لحاظ سے محمد ہے۔ میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی ختم ہو گیا، آقا علیہ السلام کو خبر ہوئی کہ آقا 1400 صحابہ نے وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے۔ کہا اچھا، کہ کہیں تھوڑا سا پانی مل جائے۔ وہ ایک برتن میں، کٹورے میں پانی لایا گیا، میرے آقا نے اپنے ہاتھ اس میں ڈبوئے، جیسے ہی ڈبوئے تو پانی خود میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ماؤل خلق کا معجزہ میرے مصطفیٰ کے ہاتھوں سے آیا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے اشارہ کیا، کسی نے کہا کہ اگر سچے نبی ہیں تو پھر یہ اجرام فلکی بھی آپ کے تابع ہونے چاہیے۔ یہ چاند کو دو ٹکڑے کر کے تو دکھائے۔ آقا علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کا سینہ چر گیا، اور توڑنا تو کمال تھا ہی، جوڑنا اس سے بڑھ کر مصطفیٰ کا کمال تھا۔ یہ معجزہ مصطفیٰ سے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے نصیب ہوا۔ آقا علیہ السلام لعاب دہن، تھوکے مبارک، آپ جب اسے کسی بھی کھارے پانی میں ڈالتے تو وہ میٹھا ہو جاتا۔ حضرت ابو قتادہ کی آنکھ نکل گئی، آنکھ نکلی، میرے مصطفیٰ کی قربت میں آئے کہ آقا آنکھیں نکلی ہیں، حکم فرمائے اب کیا کروں؟ ذرا دھیان سے حدیث سننی ہے، اس حدیث کو ذرا ہٹ کر اور ایک روایت سے سنا رہا ہوں۔ فرمایا آقا نے ابو قتادہ اگر صبر کر لو تو بہت اچھا ہے۔ فرمایا آقا صبر نہیں ہو سکتا، میری 2 بیویاں ہیں، دونوں سے محبت کرتا ہوں، ان کو کوئی کہے گا کانے کی بیویاں، اور وہ مجھے محبت میں کبھی کانا کہہ دیں گی تو محبت کمزور ہوگی، تو آقا میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، آپ مجھے آنکھیں دلوا دیں۔ آقا نے قریب بلایا، لعاب دہن آنکھوں میں لگایا، آنکھیں مل گئی، آنکھ مل گئی، آخری عمر تک سوئی میں دھاگا اسی آنکھ سے ڈالتے رہے، اور ساتھ ہی کہا آقا آنکھیں تو آپ نے لے دی، اب جنت کی دعا بھی فرما دیں۔ حضور نے جنت کی دعا بھی فرما دی، کہا جا ابو قتادہ جنت بھی تیری لے جا۔ یہ مقام، مگر رب باری تعالیٰ نے اسے بھی اپنے قرآن کا حصہ نہیں بنایا، قرآن نے اس کا بیان نہیں کیا۔ اس کا معنی یہ ہے، اور بیان اگر کسی کا صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، تشریح میں کمالات کے ساتھ، حسن بیان کے ساتھ، ہر مرحلے کے بیان کے ساتھ، اس کو عرفان کے ساتھ، جسم نے دیکھا کیسے، محبوب نے سنا کیسے، محبوب چلا کیسے، محبوب آیا کیسے، رفتار کیسی تھی، اس کی رفتار میں کتنی تیزی تھی، وہ کیسے آیا، کس طرح دکھتا تھا، کیا ستارہ تھا، کیا
کیا دمک تھی، کیا بھبک تھی، کیا منظر تھا، کیا دل تھا، کیا دیکھنا تھا، کیا دکھانا تھا، کیا سننا تھا، کیا آنا تھا، کہاں قدسی تھے، کہاں انبیاء تھے، کہاں رسل تھے، بیان رب کر رہا ہے۔ لوگوں اگر خواب ہوتا اتنی صراحت، اتنی وضاحت، تو یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ آنے والوں نے بھی ہوائی جہاز پر سفر کرنا تھا، سپر سونک طیاروں میں آنا تھا۔ رب نے مصطفیٰ کو وہ معجزہ معراج عطا فرمایا اور فرما کر اس کا اعلان بھی خود فرمایا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی۔ تعجب نہ کرنا میری قدرت کو دیکھنا، جو مردوں میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے، جو زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے، جو جسے چاہے بادشاہت لے لے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلت دے دے، یہ اس کا کمال۔ اِنَّکَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جو ہر چیز پر قادر اس رب نے کہا سبحان، اتنی طاقتوں والوں نے کہا ہے، اتنی طاقت والے نے، اتنے جلال والے نے، یہ کائنات کو تخلیق کرنے والے نے، نہ اس جیسا خالق کوئی، نہ اس جیسا مصور کوئی، نہ اس جیسے بنانے والا کوئی، نہ اس جیسا ستار العیوب کوئی، نہ اس جیسا غفار الذنوب کوئی، نہ اس جیسی تخلیق کرنے والا کوئی، نہ اس جیسے آسمان کو بنانے والا کوئی، نہ اس جیسا زمین کو بنانے والا کوئی، نہ آدم کو اس کے سوا کوئی بنا سکتا، نہ نوح کو کوئی اس کے سوا سنبھال سکتا۔ موسیٰ کا رب، عیسیٰ کا رب، ابراہیم کا رب، اسماعیل کا رب، اسحاق کا رب، یعقوب کا رب، زکریا کا رب، یحییٰ کا رب، سلیمان کا رب، داؤد کا رب، ارے سب کا رب۔ اس نے کہا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی، اور بتایا کہ دعویٰ معراج مصطفیٰ نے نہیں کیا۔ کہ کوئی یہ کہے کہ مصطفیٰ نے دعویٰ معراج کیا ہے، رب نے کہا مصطفیٰ نے تو کہا ہی نہیں کہ میں نے معراج کی، دعویٰ معراج تو میں طاقتوں والے نے کہا ہے کہ میں نے معراج کروائی ہے۔ تو اگر کسی کو اعتراض ہے تو پھر میری طاقت اور قدرت کی طرف آئے۔ میں تو کہتا ہوں پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب تجھے سیر کروائی۔ یہاں سے سبحان کا آغاز کیا میرے مالک نے۔ اب دوسرا نقطہ، رب تو ہمیشہ سے قدیر ہے، رب تو ہمیشہ سے سبحان ہے۔ سبحان کا مطلب ہوتا ہے سب سے پاک، سپرلیٹو ڈگری، جس جیسا مطہر، مزکا، مصفا، مجلہ، پیوریفائی، اور کوئی نظر ہی نہ آئے، اسے کہتے ہیں سبحان۔ تو مالک تو ہمیشہ سے سبحان ہے، مگر تو نے معراج کے ساتھ اپنی صفت سبحان کا اظہار کیوں فرمایا؟ مالک کیا وجہ ہے؟ فرمایا سبحان ہمیشہ سے ہوں، مگر سبحان ہونے کا مظہر عدم تب ہوا جب مصطفیٰ کو چشم زدت میں بلایا اور بلا کر پھر زمین پر بھیج دیا، تب میرا اظہار عدم، سبحان کے مظہر عدم کی ارتحاست نظر آ رہی، تب میں نے مصطفیٰ کو کہا پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب مجھے سیر کروائی۔ تیسرا نقطہ ہے سبحان دے دیتا ہوں بھئی، آپ جب سب سے اعلیٰ چیز کو دیکھتے ہیں، رب کی قدرت کو، شان کو، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ پھر اونچا بولیں سبحان اللہ۔ آج تو رات بھی یہی والی ہے، رب نے بھی یہی کہا، اونچا بولے کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ اللہ کو برکت دے۔ تو رب نے کب سبحان اللہ کہا؟ جب قربت خدا بندی میں مصطفیٰ آئے اور آئینہ مصطفیٰ میں جلوہ صفات خدا کی جھلک آئینہ مصطفیٰ میں نظر آئی، اور کارخانہ قدرت ربی کا شاہکار کاملہ نظر آیا، جس جیسا ظاہر و باطن جیسا کر دے، جس جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ جو کنکریاں پھینکتے تو رب کے محبوب وما رمیتا اس رمیتا ولکن اللہ رما، سونے تو نے تھوڑی ماری کو تو میں نے ماری۔ جب تک سینے کی بات کو کرے، تو جب رب باری تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کو آتا دیکھا تو اس کو جمال و کمال کے اپنے شاہکار کو تک کر میرے رب نے خود کہا سبحان اللہ، محبوب پاک ہے وہ رب جس نے تجھے بنایا۔ یہ دو تین میں نے نقطے بیان کیے صرف لفظ سبحان پر۔ اب سبحان اللہ سے آگے آنے سے اللہ نے فرمایا اللہ